بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق معرفہ اور نکرہ کا شروع ہوا تھا، تو اب یہاں اور بھی چند جملے لا رہے ہیں معرفہ اور نکرہ کے۔ اس کو پڑھنا ہے اور ترجمہ کرنا ہے۔ جیسے النجم بعید، ستارہ دور ہے۔ الرجل واقف، آدمی کھڑا ہے۔ السکر حلو، شکر یعنی چینی میٹھا ہے۔ الطالب مریض، طالب علم بیمار ہے۔ الدیک جمیل، مرغا خوبصورت ہے۔ الدفتر جدید، کاپی نئی ہے۔ التاجر غنی، بزنس مین مالدار ہے، تاجر مالدار ہے۔ الدکان مفتوح، دکان کھلا ہے۔ الولد فقیر، لڑکا فقیر ہے۔ التفاح لذیذ، سیب مزیدار ہے۔ اور آخری جملے میں دیکھو دو جملہ لائے ہیں۔ ایک ہے الطبیب طویل، ڈاکٹر لمبا ہے۔ والمدرس قصیر، اور مدرس پست قد ہے، گڈا ہے۔ تو عربی میں دو جملوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے درمیان میں لفظ واو لاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کو بولنا ہے کہ لڑکا فقیر ہے اور تاجر مالدار ہے، تو صرف بیچ میں واو لائیں گے تو دونوں جڑ جائیں گے۔ جیسے الولد فقیر والتاجر غنی، لڑکا فقیر ہے اور تاجر مالدار ہے۔ اب یہاں جملے دیے تھے، جملوں کے ترجمہ ہم نے کر لیا۔ اب یہاں پھر مشق دے رہے ہیں، یعنی یہاں ڈیش دیے ہیں، ڈیش کے بعد ہر جگہ نکرہ کو لائے ہیں۔ تو ہم پڑھ لیے ہیں جو بھی نکرہ ہوتا ہے وہ اکثر و بیشتر خبر ہوتے ہیں۔ تو اب ان ڈیشوں میں مبتدا کو لانا ہے۔ کون سا لانا ہے؟ اوپر بہت سارے کلمے دیے ہوئے ہیں، ان کلموں کو لا کر کیا کرنا ہے، یہاں سیٹ کرنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اوپر جو کلمہ دیے ہیں الباب التاجر، اس میں اعراب بھی لگانا ہے اور اس کو پڑھنا ہے اور لکھنا ہے، اور ساتھ میں یہ ڈیش کو پر کرنا ہے مناسب جملوں سے۔ اب ہم پڑھے تھے کہ بعض کلمہ نکرہ ہوتا ہے اور بعض کلمہ معرفہ ہوتا ہے، یعنی الف لام اگر کسی کلمے میں لگ گیا تو معرفہ ہو جاتا ہے، اگر الف لام لگا ہوا نہ ہو تو وہ نکرہ ہوتا ہے۔ تو اب ہم جن کلموں پر الف لام لگاتے ہیں ان کلموں کو دو طرح سے پڑھتے ہیں۔ کبھی الف لام لگاتے ہیں لیکن اس الف لام کو پڑھتے نہیں ہیں، لام کو خاص طور پر پڑھتے نہیں ہیں۔ تو اگر لام کو الف کو بھی پڑھتے ہیں اور لام کو، جیسے مثال کے طور پر ابن، ابن اس کا معنی ہوتا ہے باپ، تو یہ ابن نکرہ ہے۔ تو جو الف لام لگاتے ہیں تو کبھی کبھی الف لام لگتا ہے، لیکن بعض کلمے ایسے ہوتے ہیں جس میں صرف الف پڑھتے ہیں، لام کو نہیں پڑھتے، اور بعض کلمے میں الف اور لام دونوں کو پڑھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بابن، دروازہ، اگر اس میں الف لام اگر لگائیں تو اس میں الف کو بھی پڑھیں گے، لام کو بھی پڑھیں گے، جیسے البابو۔ اور بعض کلمے ایسے ہوتے ہیں جس میں صرف کیا ہے، الف کو پڑھتے ہیں، لام کو نہیں پڑھتے، جیسے ثوبن، اس کا معنی آتا ہے کپڑا، اس میں صرف کیا پڑھ رہے ہیں، الف کو پڑھ رہے ہیں، لام کو نہیں پڑھ رہے ہیں۔ جیسے الثوب، تو لام کو نہیں پڑھے۔ تو ایسے کلمات جس میں کیا ہے، الف اور لام کو بھی پڑھتے ہیں، اور بعض ایسے کلمات جس میں صرف الف کو پڑھتے ہیں، لام کو نہیں پڑھتے۔ تو اب کیسا معلوم کریں گے کہ کب ہمیں الف اور لام دونوں کو پڑھنا ہے اور کب صرف الف کو پڑھنا ہے؟ تو اس کے لیے دونوں میں 14 حروف ہیں،
تو اگر یہ حروف اگر آئیں شروع میں تو 14 حروف ایسا ہیں، اگر یہ 14 حروف شروع میں آئے تو اس سے پہلے الف اور لام دونوں کو پڑھیں گے، اور بقیہ 14 حروف ایسے ہیں جب یہ حروف آئیں تو صرف الف کو پڑھیں گے، لام کو نہیں پڑھیں گے۔ تو جس میں الف اور لام دونوں کو پڑھتے ہیں ان حروفوں کو حروف قمری بولتے ہیں، اور جس میں صرف الف کو پڑھتے ہیں، لام کو نہیں پڑھتے، اس کو حروف شمسی بولتے ہیں۔ تو اب کہاں کہاں الف اور لام دونوں کو پڑھیں گے، وہ کون کون سے حروف آئے تو الف لام دونوں پڑھیں گے، تو یعنی حمزہ، با، جیم، حا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، یا، یہ حروف کے اگر ان حروف سے شروع ہونے والے اگر کوئی کلمہ آئے اور اس سے پہلے الف لام لگاتے ہیں تو الف اور لام دونوں کو پڑھیں گے، اور ان حرفوں کو حروف قمری کہتے ہیں۔ تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون۔ اگر وہ کلمہ ان حرفوں سے اگر شروع ہوتا ہے تو اگر اس سے پہلے الف لام لگاتے ہیں تو صرف الف کو پڑھیں گے، لام کو نہیں پڑھیں گے، اس کو حروف شمسی کہتے ہیں۔ جیسے والشمسی پڑھتے ہیں، لام نہیں پڑھتے، اس وجہ سے اس کا نام حروف شمسی رکھا گیا۔ اور اس سے پہلے جو 14 حروف میں گنایا ہوں اسے قمری کہتے ہیں، کیونکہ والقمری میں الف اور لام دونوں کو ہم پڑھتے ہیں۔